بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، اسلام کے ہر دور میں مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم کیے گئے اور مسلمانوں کو اسلام اور اللہ کی ذات سے دور کرنے کے لیے طرح طرح کی کوششیں کی گئیں، لیکن جو سچا مسلمان ہوتا ہے وہ سب کچھ قربان کر دیتا ہے، مگر وہ اللہ کی پاک ذات کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا ہی ایمان افروز واقعہ بتائیں گے کہ کس طرح ایک خاتون نے اپنا سب کچھ اللہ کی ذات پر قربان کر دیا۔ دوستو، یہ ایمان افروز واقعہ فرعون کی ایک باندی کا ہے۔ فرعون جو خدائی کا دعوے دار تھا، اس کے باوجود بھی اس کی باندی نے اس کی آنکھوں کے سامنے کس طرح اسلام قبول کیا۔ اور جب فرعون کو اس بات کا علم ہوا کہ میری باندی نے میرے محل میں رہتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا ہے، تو اس وقت فرعون نے اس باندی اور اس کی 2 معصوم بچیوں کے ساتھ کیا حربہ برتا اور ان تینوں ماں بیٹیوں پر کون کون سے ظلم کیے، اور ماں بیٹیوں کو اس قربانی کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا۔ تمام تفصیلات جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ اس طرح کے مزید ایمان افروز واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔ شکریہ۔ دوستو، فرعون کو حکومت، مال و دولت کی کثرت اور طاقت کے نشے نے حد سے زیادہ مغرور بنا دیا تھا۔ اس طرح اس بدبخت کافر نے ہزاروں لوگوں کو اپنا غلام بنا کر رکھا ہوا تھا اور وہ ان پر طرح طرح کے ظلم کیا کرتا تھا۔ چونکہ وہ بدبخت خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اس لیے وہ تمام مسلمانوں کو اپنا غلام سمجھتا تھا۔ دوستو، فرعون دنیا کا وہ واحد انسان تھا جس نے کہا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا رب ہوں، اور اس کی باندیوں میں ایک باندی نے مسلمان ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ چونکہ اس کی حکومت میں مسلمان زیادہ دیر تک چھپ کر نہ رہ سکتے تھے، چنانچہ چند دن گزرنے کے بعد فرعون کو اس بات کا علم ہو گیا کہ اس کی باندی نے اسلام قبول کر لیا ہے اور موسیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تو فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فوراً اس باندی کو میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ دوستو، اس باندی کی 2 بیٹیاں بھی تھیں اور اس کی چھوٹی بیٹی ابھی تک دودھ پیتی تھی۔ چنانچہ ان تینوں ماں بیٹیوں کو سپاہیوں نے لا کر فرعون کے سامنے حاضر کر دیا۔ پھر فرعون نے ایک کڑاہ میں تیل ڈلوایا اور اس کے نیچے آگ جلوائی۔ جب تیل پوری طاقت کے ساتھ ابلنے لگا تو فرعون نے اس باندی سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ موسیٰ کے دین کو چھوڑ دے۔ تیرے سامنے اس کڑاہ میں تیل ابل رہا ہے، اگر تو موسیٰ کے رب کو مانے گی تو پہلے تیری بیٹیوں کو اس گرم تیل کے کڑاہ میں پھینکوں گا اور پھر تجھے اس میں جلاؤں گا، اور اگر موسیٰ کے رب کو چھوڑ کر مجھے رب مانے گی تو میں تیرے گھر کو سونے چاندی سے بھر دوں گا اور تمہیں دنیا کی ہر آرائش میسر ہوگی، موسیٰ کے دین میں تجھے کچھ نہ ملے گا۔ تو باندی نے جواب دیا کہ اے فرعون، یہ تو میری 2 بیٹیاں ہیں، اگر آج میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں اپنی ساری بیٹیاں اللہ پر قربان کر دیتی۔ تو جو بھی کرنا چاہے کر لے، مگر میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ جب فرعون نے باندی کی یہ باتیں سنی تو وہ غصے میں آ گیا اور اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فوراً اس کی بڑی بیٹی کو کڑاہ میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ جب فرعون کے سپاہیوں نے باندی کی بڑی بیٹی کو کڑاہ میں پھینکنے کے لیے پکڑا تو وہ چیخنے چلانے لگی، مگر انہیں ذرا بھی رحم نہ آیا۔ اس وقت ان کی ماں کا ایک بول بھی اس بچی کی جان کو بچا سکتا تھا، لیکن وہ چپ رہی اور صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ اس وقت یہ بچی اپنی ماں کی طرف دیکھ کر چلا رہی تھی کہ ماں مجھے بچا لو۔ ماں نے اپنی آنکھوں سے بچی کو تیل میں ڈوبتے دیکھا اور پھر وہ بچی اس گرم تیل میں ابلنے لگی اور ایسے تڑپ رہی تھی جیسے مچھلی تڑپتی ہے، اور ایک ہی لمحے میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس کی ماں نے ایک آنسو کا قطرہ بھی اپنی آنکھوں سے نہ نکلنے دیا اور اپنے دل کو مضبوط رکھا۔ تو اس وقت اللہ کی ذات جلال میں آئی اور اللہ نے اس ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، اور ماں نے اپنی بیٹی کی روح کو نکلتے دیکھا اور وہ کہہ رہی تھی کہ ماں جی، ڈرنا نہیں، صبر کرو، ہمارے لیے جنت تیار ہے۔ فرعون نے پھر باندی سے پوچھا کہ اگر تم اپنی دوسری بچی کی زندگی چاہتی ہو تو مجھ پر ایمان لے آؤ، مگر باندی نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ لہذا فرعون پھر اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بچی کو بھی
اس گرم تیل کے کڑاہ میں پھینک دو۔ چنانچہ سپاہیوں نے اس معصوم دودھ پیتی بچی کو بھی اس کڑاہ میں پھینک دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ماں کا کلیجہ پھٹ گیا۔ تو اس وقت اللہ کی ذات پھر جلال میں آئی اور ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا۔ تو اس کی بچی کہہ رہی تھی کہ ماں جی صبر کا دامن نہ چھوڑنا، ہمارے لیے جنت تیار ہے۔ پھر جب باندی کی باری آئی، فرعون نے حکم دیا کہ سپاہیوں اس کو بھی اس کڑاہ میں پھینک دو۔ جب سپاہی باندی کو پکڑ کر لے جانے لگے تو اس نے فرعون کی طرف دیکھا۔ تو اس وقت فرعون میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اس باندی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکے۔ تو باندی نے فرعون کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میری ایک آخری خواہش ہے، کیا تم پوری کرو گے؟ تو فرعون نے پوچھا کہ بولو کیا خواہش ہے؟ تو وہ باندی کہنے لگی کہ جب میں بھی جل جاؤں گی تو میری اور میری بچیوں کی ہڈیوں کو اکٹھا دفن کر دینا، انہیں باہر نہ پھینکنا بلکہ دفن کرنا۔ تو فرعون نے کہا کہ تمہاری یہ خواہش پوری کر دی جائے گی۔ چنانچہ جب سپاہی باندی کو پکڑ کر کڑاہ کی طرف لے جانے لگے تو باندی نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں اپنے رب کی طرف ہی جا رہی ہوں، میں اپنے رب سے ملنے جا رہی ہوں۔ چنانچہ وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی ہوئی اس کڑاہ میں چھلانگ لگا گئی۔ گوشت اتر گیا اور ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ چنانچہ 2000 سال گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 50 برس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری مصر کے قریب سے گزرنے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے فرمایا کہ جبرائیل یہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، یہ جنت کی خوشبو زمین سے کیسے آ سکتی ہے؟ تو جبرائیل عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرعون کی ایک باندی تھی جس نے اللہ کے ساتھ ایک سودا کیا تھا، اس نے اپنا اور اپنی بچیوں کا اللہ کے ساتھ سودا کیا تھا۔ چنانچہ فرعون نے اس باندی اور اس کی بچی کی ہڈیوں کو دفن کر دیا تھا، اور جہاں پر ان ہڈیوں کو دفن کیا گیا تھا یہ خوشبو وہاں سے ہی آ رہی ہے، اور جس دن سے ان ہڈیوں کو دفن کیا گیا تھا اسی دن سے آج تک یہ خوشبو مسلسل آ رہی ہے، اور یہ قیامت تک ایسے ہی آتی رہے گی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے نام پر قربان ہونے والوں کی ایسے ہی مقام بلند کرتا ہے۔ ہم سب مسلمان اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں۔ جس پر اللہ راضی ہو اس کے لیے موت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا، اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی خوفناک چیز نہیں ہو سکتی۔